اہل جنت حیران ہو کے کہیں گے اللہ تو نے جنت دے دی، اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیا ہے، ہمیشگی والے باغات دے دیے، اللہ اس سے بھی بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے حلت علیکم رضائی لا اسخط علیکم ابدا، آج کے بعد میں رب العالمین تم سے راضی ہی راضی رہوں گا، تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اس صبر کا اجر ہے، اس شکر کا اجر ہے جس کا بہترین مظہر اللہ نے روزے کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام، لائق تکریم، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، میری معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو اپنی طرف سے رحمتوں بھرا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں والا بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی والا بھی ہے، اور حدیث مبارکہ میں اسے شہر المواسات قرار دیا گیا ہے۔ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ صبر اور استقامت کا اور عزیمت کا مہینہ ہے، اور کوئی شخص، کوئی بندہ مومن اس مہینے میں اگر رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، قیام اللیل کے ساتھ ساتھ وہ دیگر امور جو شریعت کے لحاظ سے رمضان میں ملحوظ رکھنے والے ہیں، وہ ان تمام امور کی ہر لحاظ سے بجا آوری کرتا ہے، تو یہ مہینہ اس شخص کے لیے شکر گزاری کا بھی مہینہ ہے۔ گویا شریعت مطہرہ میں جو چیزیں ہمارے کرنے والی ہیں وہ ہم کریں، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں، تو یہ رکنے کا نام صبر ہے، اور حاصل کی گئی نعمت پر، اللہ کے فضل پر اس کی قدردانی کا نام شکر ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک ہر دونوں لحاظ سے یہی پیغام دیتا ہے، اور جو میرے عزیز دوستوں، جو تقویٰ کا مفہوم ہے وہ بھی در حقیقت یہی ہے کہ کوئی بندہ مومن اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے دامن کو گناہوں میں، گمراہی میں اٹنے سے بچاتا ہے، تو حقیقت میں اس شخص نے اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ آپ تصور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ سے بچنے کی خاطر سب سے بڑا جو ٹول اور ہتھیار قرار دیا ہے وہ روزے کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو شخص تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ ظفر صاحب، ظفر نے بلانا، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، یہ شادی کرنے کا عمل اس کی نگاہوں کو نیچا کرتا ہے، وأحصن للفرج، اور اس کی عزت کا تحفظ اس کو یقینی بناتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، ظفر صاحب یہ آواز کھولو تھوڑی، کی کرتا ہے تسی، فرمایا جو شخص یہ نہیں کر سکتا فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فإن لہ وجاء،
کیونکہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام کرے گا، اس کو گناہ کے قریب نہیں جانے دے گا، یہ روزہ اس کو صبر کروائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کو صبر کے حوالے سے اس کی مزید وضاحت اس انداز سے بھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزے رکھنے کا عمل جنتن، یہ ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، کَجُنَّةِ أَحَدِكُم مِّنَ الْقِتَالِ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص لڑائی میں، جنگ میں لڑنے کے لیے پہنچتا ہے اور دشمن سے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال آگے کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس روزے کو تمہارے لیے اس طرح بنایا ہے کہ تمہیں یہ گناہوں سے روکتا ہے، شہوت سے روکتا ہے، اور اسی رکنے کا نام ہی صبر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی مومن اس کو پا لیتا ہے، حقیقت میں اس نے کامیابی پائی ہے۔ اور عزیزو دوستو، یہی روزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے اس روزے کو صبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہمیں یہ بات کا سبق دیا ہے اور درس دیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے عمل کے مزید وضاحت کچھ اس انداز میں فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہی روزہ ہوگا، یہی روزہ ہے جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے صاحب کے لیے سفارش کرے گا اور کہے گا اے ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات، میں نے اس صاحب کو، میں نے اس مومن آدمی کو روکا ہے، من الطعام، میں نے کھانے سے روکا ہے، والشہوات، اور اس کو شہوت سے روکا ہے، گناہ کے قریب آنے سے روکا ہے، صبر کروایا ہے اور اس کو گناہ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ فشفعنی فیہ، اللہ میری اس کے حق میں سفارش قبول کر لے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، روزہ بھی قرآن بھی جب اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے صاحب کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے صبر کا نام۔ اور روزے کے اندر انسان کو دنیا کی بڑی بڑی ایسی للچاتی ہوئی چیزیں ایسی ہیں جس کے قریب جانے کو دل کرتا ہے۔ آپ تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ رکنے کا نام ہے، گناہ اور شہوت میں ڈھال کا کام کرتا ہے، اسی لیے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، روکتا نہیں ہے اپنے آپ کو، صابر بندہ نہیں بنتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا رہے، اپنے آپ کو روک کر رکھے، کیونکہ اس نے جب اپنی زبان کو نہیں روکا، اپنی خواہش کو نہیں روکا، اور جب وہ روک نہیں سکا، وہ صبر کا مجسمہ بن ہی نہیں سکا، لہذا اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس کا مزید مظاہرہ، عملی مظاہرہ دیکھیں کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں مختلف مظاہر سے گزارتے ہیں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، مومنوں کی صفات بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کرو، کس چیز کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اپنے آپ کو گناہ سے روکو، شہوت سے روکو۔ کیسے روکو؟ اسی طرح روکو جس طرح بھی آپ نے حدیث سنی، دل کرتا ہے گناہ کا عمل کرنے کو، لیکن ساتھ ہی
خیال اور تصور آتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے تو بھوک اس لیے چھوڑی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔ مجھے کئی خفیہ مقامات اور خفیہ اوقات مل رہے تھے کہ میں کھا سکتا تھا، نہیں کھایا، کہ میں نے اپنے آپ کو اس بھوک سے کھانے سے روک کر رکھنا ہے۔ میں پانی پی سکتا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے، یہ صبر ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے فرمایا کہ مومنوں کی نشانی یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ مومنوں کو یہ کہا گیا کہ جہاں پہ آپ نے صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد طلب کرنی، زندگی میں آپ کو بڑے سے مسائل ایسے بن سکتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین آزماتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آپ کے گھر میں بھوک بھی آ سکتی ہے، خوف کے بادل بھی منڈلا سکتے ہیں، اور وہ خوف کے بادل یہ صرف خاندانی لحاظ سے نہیں، شہر کے لحاظ سے نہیں، یہ وطن اور قوم کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہو، دشمن آپ کو دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہو، مومن کا کام کیا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، فرمایا مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، وفی کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے بھلائی ہی بھلائی رکھی، خیر ہی خیر رکھی۔ فرمایا ان اصابہ خیر، اسے بھلائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین اچھا کاروبار کروا دے، اچھی دیہڑی لگوا دے، بچوں کی شادیاں کروا دیں، کاروبار اچھا کروا دیں، اچھی جائیدادیں بنوا دیں، تو مومن آدمی خوشی میں آ کر ناچتا گاتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا۔ یہ ہے شکر کا بہترین مظہر کہ مومن آدمی ایسے کرے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ، اس کے لیے تب بھی اجر، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مسائل بنے، خاندانی لحاظ سے کوئی مسئلہ بن گیا، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، فیملی میں کوئی فرد فوت ہو گیا ہے، تو اللہ یہی کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، کاروبار میں گھاٹا بھی پڑ سکتا ہے، خوف کے بادل بھی منڈلا سکتے ہیں، لیکن بشر الصابرین، خوشخبری دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کا۔ زبان سے گالیاں نہیں دیتے، گالی دے کے چیز سستی نہیں ہو جاتی۔ بندہ آٹا لینے جاتا ہے، پھل لینے جاتا ہے، تباہ کے موافق ریٹ نہیں ملا، فوری گالی دے دی، کیا اس نے فری دے دیا؟ پھر آپ کو نہیں دیا، لیکن گالی دے کے آپ نے اپنی تباہی کر لی، اپنا نامہ اعمال گندہ کر لیا، صبر نہیں رہا۔ یہی روزہ سکھاتا ہے، روزہ یہی سکھاتا ہے کہ گالی دینے کو دل کیا نہیں دی، بد کلامی کرنے کو دل کیا نہیں کی، کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ان صابہ او قاتلہ احد، مومن کی شان اتنی اچھی ہے، ان صابہ، اس کو کوئی شخص گالی دیتا ہے، او قاتلہ، اس کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے، فلیقل، اس کو چاہیے وہ کہے انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ زمر کی 10 نمبر آیت میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین اگر صبر کرو گے تو اللہ بے حساب اجر دیتا ہے، اور کیسا بے حساب اجر دیتا ہے
میرے عزیز بھائیوں وہ کیسا اجر ہوگا جو اللہ رب العالمین نے متقین سے وعدہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بیان کرتے ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم۔ آپ یہ صبر کا عمل جاری رکھیں، اللہ کی طرف شکر کا عمل جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ میں، یہ مومنوں کی نشانی ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً پاکیزہ رہائشیں ملیں گی، اچھی رہائشیں محلات ملیں گے، فی جنات عدن وہ ایسی رہائش ہوگی۔ میرے بھائیوں دنیا کی رہائش کیا ہوتی ہے؟ آپ نے 1 سال رہ لیا، 2 سال رہ لیا، کاروبار میں کچھ ہلچل ہوئی تو کیا ہوا؟ کہا میں نے اب مکان بیچ دینا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں نے دکان بیچ دینی، گزارا نہیں ہو رہا، کرائے پہ آ رہا ہوں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین جو انعام دے رہا ہے وہ کہتا ہے جنات و عدن، یہ ہمیشگی والی جنت ہے، جس کو انگریزی میں ایڈن گارڈن کہتے ہیں۔ جنات و عدن یہ ہمیشگی والی جنت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اس سے بھی بڑی ہے، اللہ کی رضا اس سے بھی بڑی ہے، اور یہ وہ اللہ کے فضل کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اے اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ اہل جنت کہیں گے جی رب العالمین راضی۔ تو اللہ کہیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر انعام دوں؟ اہل جنت حیران ہو کے کہیں گے اللہ تو نے جنت دے دی، اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیا ہے، ہمیشگی والے باغات دے دیے، اللہ اس سے بھی بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے حلت علیکم رضائی لا اسخط علیکم ابدا، آج کے بعد میں رب العالمین تم سے راضی ہی راضی رہوں گا، تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ میرے بھائیوں یہ اس صبر کا اجر ہے، اس شکر کا اجر ہے جس کا بہترین مظہر اللہ نے روزے کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں یہ صبر اور شکر یہ سیکھیے، یہ ان انبیاء کرام کی ہستیوں سے، ان صحابہ کرام اور صحابیات کی ہستیوں سے جنہوں نے میرے بھائیوں اپنی قوم کے تانے بھی سنے لیکن اس چیز کو برداشت کر لیا، صبر کا مجسمہ بنے رہے لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں پڑھیے۔ 950 سال لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا قوم کی طرف، 950 سال ٹھہرے، طوفان نے پکڑ لیا اس قوم کو جنہوں نے 950 سال پیغمبر کی تبلیغ کے باوجود راہ راست پہ نہیں آئے، سیدھا رستہ اختیار نہیں کیا۔ الٹا نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ اے نوح اگر تو نے اپنے مشن سے بے رخی پہلو تہی اختیار نہ کی، ہمیں تبلیغ کا سلسلہ بند نہ کیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، پتھر مار مار کر تجھے رجم کر دیں گے۔ کیا نبی نے تبلیغ چھوڑ دی؟ کیا نبی نے دین چھوڑ دیا؟
کیا نبی نے مشن نبوت چھوڑ دیا؟ یہ میرے بھائیوں یہی چیز ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ انبیاء کو تو بڑی بڑی باتیں کہی گئیں، یہ رجم کر دینا کتنی بڑی بات ہے، ہمیں آج تک کسی نے کہا بھی نہیں الحمدللہ، کسی نے ہمیں کسی کو نہیں کہا آپ کو پتھر مار مار کے مار دیں گے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اس کے باوجود ہمارا روزے پر، اس کی حفاظت پر کتنا دھیان ہے یا کتنی مستقل مزاجی، اپنا امتحان خود لے لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا۔ قوم والوں نے کیا کہا؟ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین۔ قوم والوں نے حضرت لوط کو کہا اگر تو اپنے اس مشن سے باز نہ آیا، ہمیں یہ درس دینا بند نہ کیا، لتکونن من المخرجین، اس علاقہ کا بدر کر دیں گے، تجھے جلا وطن کر دیں گے۔ ہم میں سے آج تک کسی نے یہ بات کہی ہو کہ آپ کو کالونی میں نہیں رہنے دیں گے؟ کسی نے نہیں کہی۔ کسی نے کہا وہ آپ کو پتھر مار مار کے مار دیں گے؟ اس کے باوجود ہمارے اندر دین کے معاملات پر اذیتیں آتی ہیں، صبر کتنا ہے خود جائزہ لے لیں۔ دین کی تبلیغ کی تڑپ اور جذبہ کتنا ہے خود جائزہ لے لیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ، ہمارا اور آپ سب کا امتحان ہے کہ ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان کے والے سے آپ کثرت کے ساتھ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آپ کتنے سال ان کا یہ درس حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ عزیز بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون شخص ہے، صحابہ کا اجتماع کر کے کہتے ہیں کون شخص ہے کہ میرے گھر والوں پر میری مدد کرے، دشمن آج میرے گھر والوں تک پہنچ گیا، اس نے اس کی عزت پہ بھی حملہ کر دیا ہے، لیکن آپ نے گالی نہیں دی، بد کلامی نہیں کی، کسی کے ساتھ بد تہذیبی نہیں کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے نزول کا انتظار کیا۔ اس رب تعالیٰ نے وحی نازل کر کے 18 آیات کی صورت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی، یہ صبر کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی، تم نے اپنے آپ کو روکا کیوں نہیں؟ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ مومن کا کام یہ ہے میرے بھائیوں، گناہ کا عمل آتا ہے اپنے آپ کو پیچھے کر دینا، ایسے دوستوں کی مجلس سے جو فحش گوئی کرتے ہیں، جو بد تہذیبی کرتے، بد کلامی کرتے، فحش گوئی کرتے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ مومن کے کان میں کوئی لغو بات پڑتی ہے نا، کوئی فرزوتہ بےہودہ بات پڑتی ہے تو مومن آدمی اسے منہ موڑتا ہے، اس مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے جو روزہ سکھاتا ہے۔ مومن کا ایسے کاموں میں دل نہیں لگتا، ایسی مجلس میں دل نہیں لگتا، ایسے کسی ویڈیو کلپ میں دل نہیں لگتا جس میں بےہودگی ہو، جس میں فحاشی ہو، جس میں بد کلامی ہو، جس میں فحش گفتگو ہو۔ مومن آدمی ان چیزوں سے پرہیز کر کے اپنے آپ کو مجسمہ صبر بنا کے رکھتا ہے، یہی روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے یہ بات فرمائی ہے، صحیح مسلم کی 1157 نمبر حدیث ہے، آئیے اس پہ عمل کیجیے۔ اور میں کل عمل ابن آدم، اکثر آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی، ابن آدم کا ہر عمل یضاعف الحسنہ، اس کی نیکی دو گنی ہوتی ہے، ب700، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ ب10 امثالها الی 700 ضعف، اس کی ایک نیکی شریعت کے اصول کے مطابق 10 گنا کے برابر ہوتی ہے، کم از کم ایک نیکی کم از کم 10 مرتبہ اس کو اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں۔ پھر رمضان کا مہینہ ہو، الی 700 ضعف، اللہ رب العالمین 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں۔ مجسمہ صبر بن کے دیکھو، اللہ کی طرف سے شکر ادا کر کے دیکھو۔ میرے عزیزو، ہم روزانہ روزہ کھولتے، یہ شکر کا اظہار ہوتا ہے کہ جب بندے کے منہ میں کھجور جاتی ہے، پانی پیتا ہے، پانی کا گھونٹ پیتا ہے، فوری طور پر دعا پڑھے، ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وبطلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا اللہ انشاءاللہ اجر بھی ثابت فرما دے گے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ مومن کا شکر کا بہترین اظہار ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، سمجھایا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا جو درجہ ہے نا، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی 2398 نمبر حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، الانبیاء، سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر اس سے بعد، اور فرمایا فیبتل الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کی آزمائش اس کے دین کے موافق ہوتی ہے، جتنا دین پہ مستقل مزاج ہوتا ہے اتنی ہی آزمائشیں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ کے آگے کو پھول بچھا رہا ہے نا، کہے میں تبلیغ کرتا ہوں، میری کبھی مخالفت نہیں ہوئی، تو اللہ رحم فرمائے، ہمیں اپنے مشن پہ غور کرنا چاہیے، ہم انبیاء سے زیادہ مخلص نہیں ہیں۔ کوئی نبی اس کو کسی نے پھولوں کے ہار نہیں پہنائے، اسی حدیث میں بھی آپ یہی سن رہے ہیں۔ فرمایا آدمی کی آزمائش اس کے دین کے موافق ہوتی ہے، جتنا وہ دین کے بلند مقام پہ ہوتا ہے، عمل کے اچھے درجے پہ ہوتا ہے، ہر جگہ سے اس کو باتیں تانوں کی صورت میں ملتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر وہ دین کے معاملے میں پختہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی آزمائشیں بھی سخت کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام زیادہ پختہ تھے، آگ میں بھی ڈالے گئے۔ ابراہیم زیادہ پختہ تھے، اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا بھی کام لیا۔ ابراہیم زیادہ پختہ تھے، اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تصور ہے، سوچیں، یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہی رمضان کا مہینہ ہے، میرے عزیز بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کئی اعتبار سے نوازتا بھی ہے، اس کو کئی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے یہ عقیدہ بنا لے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ انسان کو بڑی اچھائیاں پہنچتی، خوشیاں ملتی، انسان کو اللہ کئی مقامات پہ خوشیاں دیتے ہیں۔ عمر میں بڑا ہوا، بالغ ہوا، تعلیم حاصل کی، اچھی پوزیشن آ گئی، تو فوری طور پہ کہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے توفیق دی۔ اچھی ملازمت مل گئی، اچھا کاروبار مل گیا، اچھی دکان مل گئی، اچھا مکان مل گیا، تو فوری طور پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور نسبت کرنی چاہیے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہ اللہ کے فضل سے ہوا، میرے اندر کچھ نہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ اور پھر اگر کوئی تکلیف پہنچتی، دکھ پہنچ گیا، مصیبت بن گئی، انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اور میں سچی بات، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہمیں کئی مرتبہ زندگی میں انسان کے ناموافق
کئی واقعات ایسے بن جاتے ہیں زندگی میں. ہم افسری کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، کبھی زندگی میں جب کسی دن کوئی ایسا مسئلہ بن جائے نا، کوئی ایڈورس قسم کا لیٹر آ جاتا ہے، کچھ کامنٹس ایسے آ جاتے ہیں، فوری ذہن میں آتا ہے، لگتا ہے آج ہم نے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر لیا ہے، یہ اس کی طرف سے رد عمل آیا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملے گا. یہ ذہن ہمارا بن جائے نا، اگر ہم سب کا ذہن بن جائے، انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح پہلے کریں گے، کسی اگلے کی بعد میں کریں گے. تو میرے بھائیوں، اس اصلاح کی ہمیں اپنے آپ کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدردانی کرے. اللہ نے انسان کو جو فضل سے نوازا ہے، مال دی ہے، دولت دی ہے، تو اس کو چاہیے اللہ سے آخرت کی امید رکھے. یہ دنیا کے طرف سے اچھے الفاظ، اچھے بول، اپریسیشن لیٹر، تعریفی کلمات، تہنیتی کلمات، کہ مجھے آگے پروٹوکول ملے، مجھے جناب فلاں جگہ پہ بٹھایا جائے، یہ قدردانی اللہ سے لیں. دنیا میں اگر مل جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آج مجھے ممبر پہ کھڑا کیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اپنے نبی کی وراثت دی ہے، ورنہ آگے بیٹھ کے بھی سنتے تو کون سا مسئلہ تھا. اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ اس کے فضل سے ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا دنیا سے قدر مت چاہو. من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. انسان کو چاہیے، نعمت مل گئی ہے، جس طرح ابتدا میں حدیث سنی آپ نے کہ مومن اگر نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے اجر ہی اجر ملتا ہے. فرمایا من یرید ثواب الدنیا، اگر کوئی شخص دنیا کی قدر چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے سارا کچھ مل جائے، اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. آخرت چاہتا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا رہتا ہے. لیکن فرمایا اگر دنیا میں مل گیا، دنیا کی چاہت تھی دنیا میں مل گیا، تو دنیا میں تو مل جائے گا، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. دنیا تعریفیں کر دے. وہ معروف حدیث ہے ایک عالم دین والی، ایک سخی والی، ایک شہید والی، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اس عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جو علم جس نے حاصل کیا مجھے عالم کہا جائے، مجھے جناب بڑا پڑھا لکھا کہا جائے، میرے نعرے لگے، پتہ لگے بڑا علم ہے اس کے پاس. جائے گا اللہ کے سامنے، اللہ کو جا کے اپنی خدمت بتائے گا. سخی بھی، پیسے والا بھی اسی طرح خدمت بتائے گا. شہید بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایسا جو شخص ہوگا وہ بتائے گا. لیکن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا دنیا میں تیرے ڈھول پیٹے جائیں، دنیا میں تیری بلے بلے ہو جائے، دنیا میں تیرے لیے نام بجے، وہ تیرا نام بج گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لہذا اللہ کی قدر کیجئے، اللہ کا شکر بجا لائیے. 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر بجا لاتے ہو، ایمان لائے ہو، ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، مسجد میں آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی ادائیگی کے لیے، اللہ نے توفیق دی ہے تو آئے ہیں. ٹانگیں کام کرتی تھیں، آئے ہیں، ورنہ دنیا میں کچھ اور بھی کام کر سکتے تھے. اللہ کے فضل سے، توفیق سے ہوا ہے کہ آپ مسجد میں آ گئے ہیں. اس اللہ کا شکر ادا کیجئے. اولاد اچھی ہے، اللہ کا شکر کیجئے. کاروبار اچھا ہے، اللہ کا شکر کیجئے. اس مالک نے رمضان کا مہینہ دے دیا ہے، اس کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کا موقع دیا ہے، اس کا شکر کیجئے. نمازیں پڑھ کر شکر ادا کیجئے، تلاوت قرآن کر کے شکر ادا کیجئے، دعائیں کر کے شکر ادا کیجئے، اللہ کا ذکر کر کے شکر ادا کیجئے. میرے بھائیوں، یہ کام ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، اس کے رستے میں سخاوت کر کے اس کا شکر کیجئے. یہ اس اللہ رب العالمین کا ہی یہ سارا کچھ دیا ہے. اس نے صحت دی ہے تو سارا کچھ آ رہا ہے، ورنہ وہ اللہ رحم فرمائے مریض بنا کے گھر میں بھی بٹھا دیتا تو ہم نے کیا کر لینا تھا؟ ہم نے کیا کر لینا تھا؟ آج کوئی شخص اپنی صحت پہ، پیسے پہ اتراتا ہے، وہ مالک جو پیسہ دینے پہ قادر ہے
ہم نے کئی اپنے دوست عزیز اپنے ساتھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں، روتے ہیں ساتھ کہ اللہ نے ہمیں تو مال دے دی ہے، ہمارے آباء و اجداد ان کے پاس اتنی سہولتیں نہیں تھیں، روتے ہیں ساتھ کہ ہم کہاں پہ حساب دیتے رہیں گے، یہ اللہ نے جو فضل سے نوازا ہے ہم اس قابل نہیں تھے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس اللہ نے اپنے بہت سی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ سب سے بڑی صحت ہے کہ ہم بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، ہم اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں، اپنے مرضی سے اللہ کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اعضائے جسمانی بھی کام کرتے ہیں، منہ بھی زبان بھی اچھا ذائقہ دیتی ہے، کام کرتی ہے۔ یہ کتنا اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے رمضان کے ان اعمال کو بجا لائیے، مجسمہ صبر بھی بنیے، مجسمہ شکر بھی بنیے۔ اللہ کریم ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔